آج ورلڈ ملیریا ڈے منایا جا رہا ہے جناب پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی، پنجاب میں بھی FM صحت زندگی بھی پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا اور شو کے آغاز سے کہہ رہا تھا کہ ایک بہت ہی شاندار گیسٹ آج ہمیں جوائن کریں گے، جو کہ ملیریا کے حوالے سے بھی جن سے بات ہوگی، اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ان سے میں نے کچھ اشارے آپ کو دیے تھے، اور اب جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں جناب، اور ان کا تعارف کچھ کرواتے ہیں، اس کے بعد ان سے ایک گپ شپ رہے گی، اور وہ تمام تر سوالات جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جناب ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے، FM صحت زندگی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد شعبان ندیم صاحب نے، جو کہ مینیجر آپریشنز CD اینڈ EPC پنجاب ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ محسم، آج کے دن کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ دن ہے جی، ورلڈ ملیریا ڈے کے حوالے سے مجھے FM صحت زندگی میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں عوام الناس کی آگاہی جو ہے وہ ہمارا مقصد رہتی ہے، کسی بھی اسپیشل ڈے کو منانا یا اس کو کمیموریٹ کرنا۔ تو سر میں نے جیسے آپ کا تعارف کروایا کہ مینیجر آپریشن CD اینڈ EPC پنجاب، تھوڑا سا ذرا عام سننے والوں کے لیے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اصل میں CD اینڈ EPC اسٹینڈس فار کمیونیکیبل ڈیزیز اینڈ ایپیڈیمک پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام، اور یہ تمام جو متعدی امراض ہیں ٹھیک ہے ان کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آؤٹ بریک ہوتی ہے کسی بیماری کی، ٹھیک ہے، ایپیڈیمک آتا ہے، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ جو ہے پروگرام بالکل یہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے نیچے ایک ہمارا PDSRU کے نام سے ہے، دیٹ از پروونشل ڈیزیز رسپانس، صوبائی سطح پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ یونٹ ہے۔ تو جو کہ اس کے سب آفسز تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، جن کو DDSRUs کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دے آر ڈسٹرکٹ ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ، زبردست، اینڈ جو PDSRU ہے دیٹ از پروونشل ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس۔ سر تھوڑا سا اگر ہم آپ سے تعارف جاننا چاہیں اس بیماری کے حوالے سے، ملیریا، اور کیوں پاکستان جیسے ڈیولپنگ جو نیشنز ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں؟ جی میں سمجھ میں یہ ہے کہ اگر ہم ورلڈ وائڈ دیکھیں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر لکی انف، اچھا، کیونکہ انفارچونیٹلی ملیریا جیسا مرض جو ہے یہ ابھی بھی کلیم کر رہا ہے 100 ملینز آف لائف آف دا پیپل، اور اس میں یہ ہے کہ اینولی تقریباً 249 ملین پیپل اکراس دا گلوب وہ افیکٹ ہوتے ہیں ملیریا سے۔ اچھا، اور اگر میں ڈیتھ ٹول کی بات کروں تو ایٹ این ایوریج تقریباً 6,08,000 لوگ اینولی سالانہ ملیریا سے جان سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس کی تشخیص بہت آسان ہے، اس کا علاج بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے رویوں کی وجہ سے اور ہماری سستی و کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ پاکستان اور اسپیشلی پنجاب از بلیسڈ کہ جی یہاں پہ ایفیکٹو جو اویئرنیس اور جو پروویژن آف لاجسٹکس اینڈ ایفیکٹو پلاننگ، اچھا، ہمارا الحمدللہ اینول پیراسیٹک انڈیکس جو ہے ملیریا کا دیٹ از 0.014%، وچ از 30% ان انڈیا آر نیبرنگ کنٹری۔ تو اس لحاظ سے اگر کمپیئر کریں تو ہمارا جو ہے اس کی پازیٹیوٹی ریشو یا اینول پیراسیٹک انڈیکس وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بالکل ایسی۔ اچھا سر، اسپیسیفکلی اگر اس بیماری کی بات کی جائے، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ویسے نارملی کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارا ہیلتھ سسٹم اس طرح ہم ہمیشہ کوستے رہتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا اعداد و شمار ایسے ہیں پنجاب میں جو کہ بہت بہتر ہے، تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے یا ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں؟ یہ FM صحت زندگی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بتاتے رہیں لوگوں کو کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی موجود ہیں، سسٹم میں موجود ہیں، شاید آپ اس سے لا علم ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. میں یہ بالکل عوام الناس تک یہ میسج جانا چاہیے ایف ایم صحت زندگی کے توسط سے کہ ملیریا کے حوالے سے بی ایشور کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کی تشخیص سے لے کے اس کی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ تک تمام کی تمام فیسلٹیز آل اکراس دا پنجاب, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام دا primary unit, that is basic health unit, to the level of tertiary care hospital. اس کی تشخیص اور علاج معالجہ اس کی سہولیات موجود ہیں, بالکل موجود ہیں, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. بالکل ایسی ہے, فری آف کاسٹ. اس میں ہم جو اس کی تشخیص ہے, جیسے کہ کسی کو تیز بخار ہے, ٹھیک ہے, علامات جب ظاہر ہوتی ہیں, جی میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک مادہ مچھر ہے, اینوفلیس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس مادہ مچھر کے اندر جو پیراسائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی پیراسائٹس جو ہیں یہ 5 قسم کے ہیں, جس میں بہت کامن جو ہیں وہ فیلسیپیرم اور وائیویکس اور پلازموڈیم اوویل. اچھا, یہ بہت کامن ہے. اچھا, جس میں زیادہ جو ہے وہ فیلسیپیرم, ٹھیک ہے, اور وائیویکس, ٹھیک ہے, یہ ہماری کمیونٹی کو زیادہ افیکٹ متاثر کرتے ہیں. تو متاثرہ جو مچھر ہے, انفیکٹڈ مچھر, جس میں یہ پلازموڈیم ہوتا ہے, اور یہ آتا کہاں سے ہے مچھر میں؟ مچھر جب کسی متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے, اچھا, تو اس کے بلڈ سے پھر یہ پلازموڈیم جو ہے اس ماسکیٹو کے اندر آتا ہے. اوکے. اب یہ ماسکیٹو جب کسی ہیلدی انڈیویجول کو کاٹے گا تو پھر یہ پلازموڈیم اس میں شفٹ ہوگا, ٹرانسفر ہوگا. تو اس کے بعد پھر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تیز بخار, جی, اس میں تیز بخار ہوتا ہے, وہ 104 105 تک بھی جا سکتا ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کپی ہوتی ہے, آپ کے جسم میں ٹھنڈ لگتی ہے, اور وامٹنگ ہو سکتی ہے, سر میں شدید درد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں میں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ سویئر کنڈیشن ہے اس کی؟ سویئر نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو ڈائریا لائک سمٹمز بھی اس کے ساتھ. اب سر, آپ کے کسی کو بھی یہ سمٹمز ہو گئے, پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے اس میں؟ جی, آپ بالکل بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے, کیونکہ ٹائم از دا منی ان دا مینجمنٹ اینڈ کیور آف اینی ڈیزیز. ایسی ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم اپنے قریب ترین سرکاری ہاسپٹل لیولز میں نے پہلے بتا دیے ہیں, چاہے وہ بی ایچ یو ہو, چاہے وہ آر ایچ سی ہو, چاہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہو, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہو, یا ہر سطح پر ٹرشری کیئر ہاسپٹل جیسے ہمارے میو ہاسپٹل سروسز, گنگا رام جنرل ہاسپٹل. تو یہ سب کے اندر ملیریا کی تشخیص کے لیے مائکروسکوپی کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے. جس میں تھک اینڈ تھن سلائڈس بنائی جاتی ہیں. اس میں کوئی بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ بلڈ سیمپل؟ بلڈ سے تھک اینڈ تھن سلائڈس بنتی ہیں, اور اس سے تشخیص ہوتی ہے کہ جی اس میں ملیریل پیراسائٹ ہے یا نہیں ہے. اور جہاں پہ مائکروسکوپی یا مائکروسکوپسٹ اویلیبل نہیں ہے, ہمارے کئی فاردسٹ ایریاز ہیں جن میں نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر آر ڈی ٹیز موجود ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. آر ڈی ٹیز ہیں, ریپڈ ڈیوائس ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ہول بلڈ سے بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اچھا یہ رزلٹ دے دیتی ہے. اچھا, ویری گڈ. اور اس میں ایک ڈراپ چاہیے. اچھا, صرف ایک قطرہ آپ کے خون کا, ایک ڈراپ. اچھا. اور وہ ڈراپ کے ساتھ ہی یہ ٹیسٹ پرفارم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بتایا 10 سے 15 منٹ کے اندر ٹھیک ہے رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو ادویات مہیا کر دیتے ہیں. بالکل. پھر ظاہر ہے کہ اس میں احتیاط بھی ہوتی ہے, اچھی ڈائٹ بھی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر, جب سے یہ دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور پنجاب میں پاکستان میں بات کی جائے, جب سے آپ کا جو شعبہ ہے وہ کام کر رہا ہے, کتنی بہتری آپ کو لگی ہے کہ ملیریا کس حد تک کنٹرول ہوا ہے اسپیسیفکلی؟ آپ نے اسٹیٹس تو بتائے ہیں, بہت بہتر ہے, لیکن اگر ایک عام سامع کے لیے آسان زبان میں بتایا جائے تو وہ کیا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے کہ اوور دا ٹائم جی گورنمنٹ کی اونرشپ جو ہے, اور اس میں میں کہوں گا آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا سی ایم پنجاب اینڈ چیف سیکرٹری اینڈ آر سیکرٹری ہیلتھ,
کہ اس میں جتنی بھی ویکٹر کنٹرول ڈیزیزز ہیں اچھا اس میں انکلوڈ کروں گا ڈینگی کو بھی، ٹھیک ہے، کہ ہائیسٹ لیول پہ اس کی اونرشپ ہے، اوکے، اور اس کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی فار ڈینگی ہے جی، اب وہ ہیز بین ڈیزیگنیٹڈ ایز کیبنٹ کمیٹی فار دا کنٹرول آف انفیکشیس ڈیزیزز انکلوڈنگ ڈینگی ٹھیک ہے، اینڈ دا مینجمنٹ آف آل ہیزرڈس. ٹھیک ہے، تو اب وہ اسکوپ اس سے بھی بڑھ گیا، بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نہ صرف تمام انفیکشیس ڈیزیزز ہیں انکلوڈنگ دس ملیریا ڈینگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیچرل کلیمٹی یا ڈیزاسٹر آتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کو بھی وہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہتر، اور اس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے سیکٹری اپنے منسٹر ہیلتھ، ٹھیک ہے، بوتھ منسٹر ہیلتھ ہیں، اور کو چیئر جو ہیں وہ چیف سیکرٹری پنجاب. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن منانے سے، جیسے آج ہم منا رہے ہیں، ایک واضح فرق نظر آتا ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ بات کی جائے یا صوبائی لیول پہ بات کی جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، مثال کے طور پہ ایک یہ سوال آتا ہے کہ آپ کو ملیریا ہو گیا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو گئے، بس ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ڈر جاتے ہیں بیماری کے نام سے، تو اس میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ٹائم از دا منی ٹو سیو اینڈ کیور دا پیشنٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر جلدی رپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بالکل قابل علاج ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہر طرح کی ادویات موجود. ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے زیادہ جس کو خطرناک سمجھا جاتا ہے ملیریا میں، وہ ہے سیریبرل ملیریا، جس کو دماغی ملیریا کہتے ہیں. اچھا، تو لیکن وہ اٹ ٹیکس ٹائم کہ جی یہ آپ کے بلڈ میں جائے گا، بلڈ سے پھر برین میں جائے گا. تو اگر آپ ٹائم رہتے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کی تشخیص ہو جاتی ہے اور آپ کی میڈیسن سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کا سامنا زیادہ اموات اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ لوگ دیر کر دیتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے، میں آپ کو سٹیٹس کی آپ نے بات کی ہے، تو پنجاب اس لکی ہے نا کہ پچھلے سال ملیریا سے ریلیٹڈ کوئی ڈیتھ پورے صوبے میں رپورٹ نہیں. زبردست. تو یہ انٹرن جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، سی ڈی این ڈی پی سی پروگرام کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ایفرٹس کا ہی نتیجہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ٹیئر پہ اور ہر طرح کی فیسلٹیز، جن میں اسٹارٹنگ ود دا ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے، کہ اسپیشلائز ہیومن ریسورس انڈکٹ کیا ہوا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر کنٹیجنٹ پیڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی انڈکٹ کیا جاتا ہے فار پریونشن اینڈ کنٹرول ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ پروویژن آف انسیکٹیسائڈس فار افیکٹو ویکٹر کنٹرول. سامعین کے نالج کے لیے میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کرنٹلی ہم الفا سائپر میتھرین، لیمڈا سائہیلوتھرین، ٹیمیفاس 1% گرینیولز اینڈ ٹیمیفاس 50 EC، یہ تمام انسیکٹیسائڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تمام کی تمام WHO پری کوالیفائڈ ہوتی ہیں اور کوالٹی ایشورڈ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ہمارے ساؤتھرن پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں، جیسے ڈیچی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، کیونکہ یہ جو ہیں 2022 کے فلڈ میں بھی افیکٹ ہوئے. پچھلے سال بھی جو فلڈ تھا اس میں بھی ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوئے ڈسٹرکٹس میں تھے، اور وہاں پہ کیونکہ کیسز رپورٹ ہوئے تو خاص طور پہ ان پہ فوکس کرتے ہوئے ہم نے LLINs، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ انسیکٹیسائڈ ٹریٹڈ بیڈ نیٹس ہوتے ہیں. یہ وہ مچھردانیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر جراثیم کش، مچھر کش ادویات لگی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی مچھر ان کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے پرووائڈ کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں لوشن وہ پرووائڈ کیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ملیریا RDTs، ریپڈ ڈیوائس کٹس جو تھی،
وہ پرائرٹی پہ پروکیور کیے. یعنی کوئی اگر ناگہانی صورت جیسے سیلاب ہے تو اس میں بھی یہ ادارہ بڑے بہترین انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی اگر اسپیشل کیمپس کی بھی ضرورت ہوتی وہ ہے بھی لگائے جاتے ہیں دور دراز ایریا میں, ٹھیک ہے, اور تشخیص کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اکوپمنٹ کو کیری کرنا مشکل ہے, یا ہمارا ٹرینڈ اگر ایچ آر اویلیبل نہیں ہے, تو پھر آر ڈی ٹیز کے اوپر آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سر کوئی ویکسینیشن موجود ہے ملیریا کی, ذرا یہ بھی بتائیے گا, اور طریقہ علاج کتنا اوور ود دا ٹائم ڈیولپ ہوا ہے پوری دنیا میں اور اس پہ پھر پاکستان میں اسپیسیفکلی؟ بالکل ٹھیک ہے. ویکسین کے اوپر ابھی ریسرچ اس کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ ایٹ کرنٹ کوئی افیکٹو ویکسین اس کی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں پہ ویکسینیشن نہ ہو پائے تو وہاں ہمیں پریونشن کے اوپر اور زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اور ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا, میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریٹمنٹ ہر لیول کا اور ہر طرح کا موجود ہے, جس میں ملٹیپل ڈرگس ہیں. اور جیسے کلوروکوئن کا نام سب نے سن رکھا ہے. کلوروکوئن جو ہے وہ پروفائلیکٹک بھی یوز کروائی جاتی ہے. مطلب میسم آپ ٹریول کر رہے ہیں ڈی جی خان, اور ڈی جی خان میں اگر ملیریا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پروفائلیکٹیکلی کلوروکوئن لے کے جائیں گے, تو پھر آپ کو چاہے مچھر کاٹ بھی لے, اچھا, تو آپ کو ملیریا نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ جو پروفائلیکٹک یوز آف اینٹی ملیریل میڈیسن ہے, ٹھیک ہے, یہ انٹرن جو ہے ویکسین کا کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آرٹیمیسنن بیسڈ اینٹی ملیریل میڈیسن ہے جو لیٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آرٹیمیتھر بھی کہا جاتا ہے, جی, تو یہ بھی اویلیبل ہیں. پرائماکوئن جو ہے وہ ہم کیونکہ لوکلی مینوفیکچر نہیں ہوتی, تو ہم پھر وہ ڈونر سپورٹ کے ساتھ انشور کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت سفیشینٹ سٹاکس جو ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں. اور جہاں پہ بھی انڈیکیشن آتی ہے ملیریا کی, ریزسٹنٹ ملیریا خاص طور پہ جو عام ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں پھر پرائماکوئن جو ہے اس کا کورس کروایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور پرائماکوئن جو ہے یہ عام طور پہ اس کا 14 دن کا کورس ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد ایک نیا سالٹ آیا ہے جس کو ٹیفلاکوئن کہا جاتا ہے. پرائماکوئن کی ایڈوانس فارم ہے. اور جیسے یہ میں نے کہا کہ یہ عام طور پہ بی ڈی ڈوز میں صبح و شام اور 14 دن کے لیے دیتے ہیں, تو جو ٹیفلاکوئن ہے وہ ایک سنگل ڈوز. اچھا, لیکن اس میں تھوڑی سی کیونکہ ایک پرابلم ہے کہ ٹیفلاکوئن اور پرائماکوئن یہ G6PD انزائم ہے بلڈ کے اندر, اس کی ڈیفیشنسی کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی یہ یوز کروائی جاتی ہے پھر اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ریکوائر جاتی ہے. اور اس کے لیے بھی میں اپڈیٹ کروں کہ پنجاب میں ابھی ہم نے پائلٹ کیا ہے ڈی جی خان میں. اچھا, G6PD ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو انشاءاللہ ود دا سپورٹ آف ڈونرز اس کو ہم اسکیل اپ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انیشیلی اٹ ول بی ایکسٹینڈیڈ ٹو آل دا فلڈ افیکٹڈ فلڈ پرون ڈسٹرکٹس. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا دائرہ کار جو ہے تمام پنجاب میں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا یہ کوئی اسپیسیفکلی موسم ہوتا ہے کہ جس موسم میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں؟ بالکل, اس کے یہ جو گرم اور مرطوب موسم ہے جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اس میں اس مچھر کی افزائش جو ہے زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر ابھی تھوڑا سا جو کلائمیٹ چینج ہے جی, جس میں رین پیٹرن بالکل انسرٹن, سمجھ نہیں آ رہی. بالکل آپ کو ابھی مڈ آف اپریل میں ایکسپیرینس ہوا کہ بہت تیز بارشیں, اور ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں کالام میں برف باری ہوئی اور بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی. تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اب اس پیٹرن کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جو اب اس کو اب کسی بھی کیلنڈر کے کسی بھی منتھ میں اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ جو گرم اور مرطوب موسم ہے جیسے ہمارا فیبرری مارچ کا ہے وہ بڑا اس کے لیے آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے, اور آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو جولائی سے لے کے اکتوبر تک کا جو موسم ہے. اچھا سر, یہ کوئی جینڈر بھی ہے کہ اس میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں یا بچے یا مرد, یہ بھی کوئی ہے ڈفرنس؟ متاثر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس کو بھی مچھر کاٹے گا وہ متاثر ہو سکتا ہے, اور یہی اس کی واحد وجہ ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان سے, یہ بالکل آپ کا بڑا اچھا آپ نے مجھے یاد دلایا, انسان سے انسان کو لگنے والا مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اس میں ویکٹر انوالو ہے. ویکٹر ہے مچھر. اچھا, وہ ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک. مچھر کاٹے گا متاثرہ مریض کو اور پھر وہ صحت مند شخص کو کاٹے گا تو اس میں یہ جو پیراسائٹ ہے اس کو منتقل کرے گا. بالکل ٹھیک. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو ہیں ایج گروپس ان پہ ہمیں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایلڈرلی پیپل ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, بچے ہیں. بچے کیونکہ آپ کو پتہ ہے من کے تو سچے ہوتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گا کہ ان خاص طور پہ جو میں نے ماہ گنوائے ہیں اس دوران میں تو فل سلیو پوری آستینوں والے اگر کپڑے پہنے. میرا آخری سوال بالکل یہی تھا کہ احتیاط بھی بتائیے. جیسے کہا کہ آپ نے کہا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, احتیاط کیا کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا بہت فوکس رہتا ہے اور آپ کے توسط سے ہم بالکل اور ان سے پیغام دیں گے. بچہ بھی متاثر ہوتا ہے obviously. بعض دفعہ بلکہ ایسی کنڈیشن آتی ہے خدا نخواستہ کہ پریگننسی ٹرمینیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ وہ گروپس ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں اور حاملہ خواتین ہیں جن کی امیونٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو امیونو کمپرومائز جتنے بھی لوگ ہیں, اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کچھ سسٹمک ڈیزیزز آلریڈی سے سفر کر رہے ہیں, کسی کو کوئی کرونک رینل ڈیزیز ہے, کوئی ہائپرٹینسو ہے, ڈائبیٹک ہے, یا کسی کو کوئی پرانی وائرل انفیکشن ہے, تو ان لوگوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ ہے جی کہ احتیاط میں کیونکہ یہ جہاں پہ بھی پانی اکٹھا ہوگا تو اس کے لیے بریڈنگ سائٹس بنتی ہیں جہاں سے اس کی افزائش آسان ہو جاتی ہے. تو ایک تو غیر ضروری پانی کہیں پہ بھی اکٹھا نہ ہو. اگر پانی اکٹھا ہو رہا ہے بارش کے نتیجے میں یا کسی اور لیکیج کے سلسلے میں, تو اس کو فوری طور پہ ٹھکانے لگایا جائے. اس میں لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو گھروں میں احتیاط ہو سکتی ہے کہ آپ مچھردانی کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو کھڑکیاں ہیں ان پہ جالیاں لگائیں تاکہ اس کی انٹری جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور پھر ہے کہ آپ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں اور ساتھ پھر یہ ہمارے ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں. جیسے آپ نے بچوں کو کہا کہ ان اوقات میں ذرا بچوں کو روکیے, شام کے اوقات میں جب مچھر پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک. پھر یہ ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں, کوائلز وغیرہ کا بھی استعمال ہے, اور الیکٹرک ڈیوائسز. اب ظاہر ہے کہ اس کے بھی ماڈرن طریقے جو آگے ہیں. سر ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے تفصیل سے ایک چیز بتائی ہے کہ کیسے ملیریا سے بچا جا سکتا ہے, پنجاب حکومت اس میں کیسے کام کر رہی ہے, اور لٹرلی بہت سے ایسی انفارمیشن آپ نے دی جو کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی نہیں پتا تھا. سر آخری آپ کا میسج اس دن کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ لوگوں تک اگر چلا جائے تو کیا ہی بات ہے؟ جی جیسے ابھی ذکر بھی ہوا تو میسج آف دا ڈے یہی ہے کہ دیکھیے پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بالکل ایسی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بیماری, کیونکہ ہم تمام متعدی امراض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بیماری کوئی بھی ہو, جیسے آج ملیریا ڈے ہے تو ملیریا کے حوالے سے اس میں ہمارا جو سمجھے کہ ہمارا اور ہماری صحت کا دشمن ہے وہ مچھر ہے. تو مچھر کی افزائش کو روک کے ہم اس مرض پہ قابو پا سکتے ہیں. آل دو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انشور کیا ہے کہ اس کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے کوئی کمی کسی لیول پہ نہ ہو, لیکن بیماری پھر بیماری ہے اور ایک خاص اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, اور کچھ خدا نخواستہ کہیں سویر بھی ہو سکتا ہے, اگر کمپلیکیٹ ہو جائے تو لائف بھی ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ احتیاط کریں, مچھر کی افزائش کو روکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مچھر کے کاٹنے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. سر بہت شکریہ. ایک آخری آپ کا میسج ایف ایم سے زندگی میں آ کے, اسٹوڈیوز میں آ کے کیسا لگا آپ کو؟ It's really wonderful. I must appreciate, it's a great step of Primary and Secondary Healthcare Department, Government of Punjab. بہت دیر سے اس چیز کو, اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا. You are just wonderful people and doing a great job. اور آپ کے لیے بہت ساری نئے خواہشات ہیں ایف ایم سے زندگی کے لیے,
اور مجھے ذاتی طور پہ یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا ہے. اور وین ایور کسی بھی، کیونکہ ہمارا ایک ڈیزیز کیلنڈر ہے، جی اور اس ڈیزیز کیلنڈر کے حساب سے ہم یقیناً آپ کو ذمہ دیتے ہیں. ایڈوائزریز اور الرٹس جو ہیں وہ ایشو کرتے رہتے ہیں. بالکل. تو ان کے حوالے سے آپ جب بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم بالکل عوام الناس کی آگاہی کے لیے آپ رول ادا کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں ضرور پارٹیسپیٹ. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور جیسے سر نے بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھائی ہے. امید کرتا ہے کہ اب یہ گفتگو سننے کے بعد کم از کم آپ کو ملیریا نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا بھی تو آپ کمل احتیاط کریں گے.